شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ جن کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے.
اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے اندر جھانکا جائے تو ہمیں اندر سے آواز آئے گی کہ تمہاری بد نصیبی کس بنیاد پہ ہے، کیا سبب ہے تمہاری اس بد نصیبی کا۔ قرآن آیا، جن لوگوں کے پاس آیا وہ صحرا نورد تھے، جنگلی تھے۔ قرآن سنا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہیں احساس ہوا کہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اور پھر سچے دل سے انہوں نے اس سے وابستگی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس سے تعلق پیدا کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ آج ان کا نام سامنے آئے تو تڑپ کے آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ یہ انقلاب ہے قرآن کا، یہ انقلاب ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی پہچان کروائی اور ان کو بتلایا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، تمہارا مستقبل تاریک ہے، پریشان رہو گے اپنے مستقبل میں، تب تک تم اس دنیا میں عزت و وقار نہیں پا سکتے جب تک تمہارا تعلق اس قرآن سے نہیں بنتا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لائن پہ چل گئے ہو، کون سا راستہ تو نے اختیار کر لیا ہے، چودراہٹ چاہتے ہو، لیڈی چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو تو ہم سے لو، یہ کون سا دین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے متعلق سنا بھی نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن جو کہتا ہے اس کو قبول کرو، اگر اس کو قبول کر لو گے تو تمہیں ساری دنیا میں سرداری مل جائے گی، لیکن اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو ذلت و نکبت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور رہنمائی کی، کیا کی اس قوم کی کہ اپنے اللہ سے یوں تعلق پیدا کرو کہ تمہیں جو پریشانی آئے، جو دکھ آئے، جو مصیبت آئے، اپنے اللہ کے حضور جھک جاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو رب کے دروازے پہ، تم محروم رحمت نہیں رہو گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب وَإِذَا عِبَادَكَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو بتلا میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب اللہ؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
میں انسان کے قریب اس کی شاخت سے بھی زیادہ ہوں، رگے جان سے زیادہ قریب ہوں انسان کے۔ تو ارشاد فرمایا جب کسی پریشانی میں پڑو تو مجھے آواز دو، اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی آواز دینے والا مجھ کو آواز دیتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور میری رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ سے مانگا کرو، اس سے مانگنے والا محروم رحمت نہیں ٹھہرتا، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے پہلو تہی کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور عاقبت میں تو اس کی خواری ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی قبولیت کا حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری ایک دعا میں قبول کروں گا، کیسی بھی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی وہ دعا اللہ سے مانگ لی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے لیے محفوظ رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ وہاں میں شفاعت کروں گا، درخواست کروں گا اللہ سے، اور پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی اس طرف کہ اللہ سے مانگو۔ تنہا کائنات میں انسان کی سوچ فکر کے مطابق انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ مانگنے والے کا چہرہ مانگنے والوں کا ہو اور مانگنے والے کی زبان مانگنے والوں کی۔ اللہ محروم رحمت نہیں کرتے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، فرمایا لیسا شیء اکرم الی اللہ من الدعاء۔ اللہ کے نزدیک دعا سے محبوب، عزیز اور عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو عزت والی چیز ہے وہ جو آدمی اختیار کرتا ہے، جب کرے گا تو عزت والی چیز سے اس کو عزت بھی مل جائے گی۔ مانگنا اللہ سے، درخواست کرنی اللہ سے، دعا کرنی اللہ سے، جوڑی پھیلانی اللہ سے انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ وہی انسان دنیا میں کامیاب ہوگا جو اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے درخواست کرے گا، آخرت میں وہی اس مقام پہ ہوگا جو قابل فخر ہوگا، جس کے لیے دنیا میں اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ جو انسان دعا نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ جو آدمی جھولی نہیں پھیلاتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دعا هو العبادۃ۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگو۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا اللہ سے محروم رحمت نہیں رہتا۔ چنانچہ صحابہ نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا اور فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
غور فرمائیں کہ اللہ کتنا ناراض ہے اس شخص سے جو اپنے اللہ سے مانگتا نہیں ہے، در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، در در پہ جھکتا ہے، در در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے حصہ میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، جو مانگے گا اپنی رحمت سے تجھے عطا کروں گا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ سے مانگو، درخواست کرو، سوال کرو اللہ سے، حاجت پیش کرو اللہ کے ہاں۔ اللہ حاجت روا ہے اور تنہا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مانگو اس سے، جوڑی پھیلاؤ اس سے۔ ارشاد فرمایا تمہاری جھولی اپنی رحمت سے بھر کے لوٹائے گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، پس پش ڈالتے ہیں، اس نظریہ کو کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ان کا رجحان اللہ کے علاوہ کسی اور طرف ہے۔ ارشاد فرمایا اس بات کو سن لو، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تم اگر دعا مانگو مانگنے کا حق ادا کرتے ہوئے، میں تمہارا دامن رحمت سے بھر دوں گا۔ اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے، غیر معبود سے، غیر رحمان سے، غیر رحیم سے جو انسان مانگتا ہے، ارشاد فرمایا اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھ سے مانگو۔ کس سے مانگتے ہو؟ غیر اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، شیطان سے؟ فرمایا یہ تمہاری تباہی کا سبب ہے، اور اس کائنات کی رہنمائی کے لیے یہی کافی ہے کہ کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار، انبیاء کے قائد نے جب بھی جھولی پھیلائی اپنے اللہ کے سامنے پھیلائی اور اس بات کا اظہار کیا اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے تیرا محمد۔ یہی رہنمائی ہے محمد رسول نے جو ہماری کی ہے، اور یہی اللہ نے کہا ہے کہ میں ان لوگ سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہم اس کے علاوہ کسی کے در پہ جاتا ہے، کسی قبر پہ جاتا ہے، کسی حجر پہ جاتا ہے، کسی شجر پہ جاتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا مانگتا ہے، میری غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اور جو مجھ کو چیلنج کرتا ہے میں اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں لینے دیتا، اور آخرت میں تو سکون کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ مانگو اللہ سے۔ یہ کس سے مانگتا ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ یا معین الدین چشتی، لگا دے پار چشتی، یا بہاؤ الحق بیڑا دھک۔ او اللہ کے بندو، قرآن آیا، تم نے اللہ کے نبی کا دامن تھاما، تم کلمہ توحید و رسالت کا اعلان کرتے ہو، پھر غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہو، پھر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، پھر مانگتے ہو۔ ارشاد فرمایا غیر اللہ سے مانگنا اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، اور جو مجھے چھوڑ کے کسی اور سے مانگتا ہے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ میری رحمت ہے، میری وسعت ہے کہ میں ہر انسان کو وقت دیے ہوئے ہوں کہ خود کو سنبھال لو۔ اگر وہ خود کو سنبھالتا نہیں
تو وہ اللہ کے نزدیک معطوف بن جاتا ہے، موصوف بن جاتا ہے. انا میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں. مجھ سے مانگو، مجھ کو چھوڑ کے غیر سے مانگو گے، مجھ سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، مجھ سے جدا ہو جاؤ گے. اور مجھ سے راستہ ٹوٹنے والا انسان کبھی جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. یہ اللہ نے کہا میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں اس کو اپنی گاہوں سے گرا دیتا ہوں. نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، من لم یصل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ، دنیا میں کوئی بھی بڑا اچھا انسان ہے، خیرات کرنے والا ہے، صدقات کرنے والا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن کبھی وقت ایسا آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ چھوڑ یار، کبھی چھوڑ بھی دیا کرو. یہ کہنے والا انسان ہے وہ متقی، پرہیزگار، اللہ کی راہ میں دینے والا، زکات کرنے والا، صدقات دینے والا، لیکن کبھی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اللہ سے مانگنا ایمان کی علامت، اللہ سے مانگنا توحید، اللہ سے مانگنا اسلام. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. اور یہ کائنات میں کسی ایسے انسان کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پلہ ہے، جس طرح اللہ دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے. یہ سوچ، یہ فکر جب اس کی پیدا ہوتی ہے، ارشاد فرمایا یہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ایسے بد نصیب انسان کو نہیں بخشتا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے. دعا مانگنا غیر اللہ سے، ہاتھ میں لانا غیر اللہ کے سامنے، ارشاد فرمایا میرے غضب کو تیز کرنے والی بات ہے. اور یہ انسان میری گرفت میں آ جاتا ہے. کیوں اللہ ناراض سے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم میرے در پہ آ کے میری رحمت سے محروم نہیں جاؤ گے. اعلان ہے میرا، اور ایسا کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، وہ ایسی مجلس ڈھونڈتے ہیں جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو. جب کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے اس مجلس پہ، اس محفل پہ، ان لوگوں پہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے ہیں، حدود سے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں آؤ آؤ، جس مطلب کے لیے ہم آئے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے آسمان سے لے کر زمین تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. ان لوگوں کو، چغلیاں کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو نہیں، ان لوگوں کو اللہ کے فرشتے اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. غور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اکرام دیا، وہ عظمت دی، وہ مقام دیا کہ جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کا ذرہ ہے، جب اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ اسلام ہم تک پہنچایا جو محمد الرسول اللہ نے اللہ سے وصول کیا. تو کیا ہے؟
فاستجیبونی، میں قبول کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، چھوڑو غیر اللہ کو، مجھ سے مانگو، میں تمہارا تخلیق کار ہوں، ساری کائنات کو میں نے تخلیق دیا ہے، مجھے چھوڑ کے غیر کی طرف جانا تمہاری بد نصیبی کی علامت ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں، فرشتے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، واپس آئے، اور کہاں جا رہے ہو؟ اپنے اپنے مقام پہ۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ دنیا سے۔ کیا فرشتوں کا آنا جانا اللہ کو علم نہیں تھا؟ یہ کہاں گئے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ سبب ہم تک وہ پیغام دینا ہے جس پیغام سے ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سمجھ سکتی ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ فلاں فلاں انسانوں کے پاس۔ فرمایا ما یقولو عبادی، ان کے پاس ہی آئے ہو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہا یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک۔ اللہ وہ تیری تسبیح کہتے تھے، تیری تکبیر کہتے تھے، تحمید کرتے تھے، تمجید کرتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا ہل رہونی، وہ میری تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تمجید کرتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ لا واللہ ما رہو کا، اللہ تیری ذات کی قسم ان لوگوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا فرشتوں یہ تو بتلاؤ، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا، کنہوں نے؟ اور ہمیں وقت نہیں ملتا، سارا دن کاروبار میں، ساری رات سو کے، کیا اسلام ہے، کیا ایمان ہے، کیا مسلمانی ہے، ہماری بڑی پریشانیاں ہیں۔ کیا جی؟ سکون نہیں۔ پوری دنیا میں اگر بے سکون کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ اور پہلے مسلمان بن تو جاؤ، تمہارا کردار کیا ہے، تمہارے لیل و نہار کیا ہے، تمہاری گفتار کیا ہے، مجلس کیا ہے، تنہائی کیا ہے؟ کیا وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور محمد رسول اللہ اپنے فرمان میں؟ گلا ہے ہمیں، شکوہ ہے ہمیں کہ ہر طرف پریشانیاں ہمارے لیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ باغی کو ہر قانون، ہر دستور پکڑتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے رحمان کے باغی بن جائے تو کہ رحمان ہمیں سزا نہیں دے گا؟ ذلت و نکبت ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ مجھے اگر دیکھ لیتے فرشتوں تو پھر کہنے لگے اللہ بہت تیری عبادت کرتے، بہت ریاضت کرتے، بہت تیری تسبیح کرتے، اللہ بہت تیری تحمید کرتے، یہ کم ہے۔ اگر تجھے دیکھ لیتے تو پھر انہیں فراغت نہ ہوتی، اپنے کاموں میں اس طرح مصروف نہ ہوتے، ہر وقت سوچ و بچار اپنے کاروبار کے لیے، آدھی رات تک سوتا نہیں۔ کیوں؟ یہ تسبیحات کر رہے ہیں، تحمیمات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اپنے کاروبار کے متعلق سوچ رہے، آدھی آدھی رات تک۔ فرمایا اچھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تب بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں اللہ وہ تیری تسبیح تمجید کرتے تھے، تحمید کرتے تھے۔ فرمایا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میری تسبیح، میری تمجید، میری ثنا، میری تسبیح یہی کرتے تھے کہ وہ کچھ مجھ سے مانگتے بھی تھے۔ اللہ کی تسبیح زمین پہ بیٹھا انسان کرتا ہے، عرش پہ اللہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اور میری تسبیحات کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تمجید کرتے تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ وہ کچھ مجھ سے مانگتے بھی تھے کہ نہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، اللہ وہ جنت مانگتے تھے۔ فرمایا جنت مانگتے تھے، ہل روحا،
جنت انہوں نے دیکھی ہے، باغ و بہار، لہکتے ہوئے درخت، کلیاں، پھول، یاقوت کے محلات، نہریں دودھ کی، شہد کی نہریں، سکون، آرام، یہ جنت انہوں نے دیکھی ہے۔ لا رہو یا اللہ، اے اللہ انہوں نے جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کو دیکھ لیتے جو میں نے جنت میں آنے والوں کے لیے بنایا ہے، اور دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہو، ارشاد فرمایا انتہا کے بد نصیب ہو۔ یہاں دل لگانا اپنی آنکھ سے محروم ہونے کے سبب ہے۔ یہاں بھی کرو تمہارا تمہیں ملے گا، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ آخرت کو بھولنے والا کائنات میں سب سے بدترین انسان ہے۔ جنت دیکھی تو نہیں، پھر بھی جنت کے لیے ہاں اللہ فرمایا یہ تو مجھے بتاؤ، اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کہتے اللہ پھر مانگنے کے لیے کوئی اور چیز نہ رہتی، دن رات جنت ہی مانگتے، دن رات درخواستیں کرتے، دن رات اللہ جنت کی طلب کرتے، اس کے لیے ہرس کرتے۔ ارشاد فرمایا یہ سنو، صرف وہ مجھ سے جنت مانگتے تھے؟ یہ اللہ اور فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ یہ سارا مکالمہ جو اللہ اور فرشتوں کا ہو رہا ہے علم تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ محمد کی امت محروم نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ لیکن اس بد نصیب امت کی زندگی، ان کے حالات، ان کے لیل و نہار، ان کی بد نصیبی کی علامت نظر آ رہی۔ فرمایا کسی چیز سے پناہ بھی مانگتا تھا، وہ تسبیح کرنے والا، تحمید کرنے والا، تمجید کرنے والا، اور مانگی جنت، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتا۔ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ کس سبب تم جنت پا سکتے ہو اور کس سبب تمہارے لیے جہنم تیار کھڑی ہے۔ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تو یقولون من النار، کہنے لگے اللہ وہ آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ واللہ یا ربی، اللہ تیری ذات بابرکات کی قسم، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ وہ شعلے، وہ گرم پانی، وہ طرح طرح کا عذاب، آگ کے انگارے، جلنا، تڑپنا، پھڑکنا، انہوں نے دیکھا ہے، اللہ نہیں۔ ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ ہاں۔ فرمایا اشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اللہ کی کرتے ہیں، اللہ نے کہا کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے، میری ذات کی قسم میں ایسے مانگنے والے کو کبھی محروم رحمت نہیں کرتا، بخش دیے سارے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا سا بات کرتے کرتے کہے نا وہ یار فلاں بندہ، تو ایک آدمی کہنا چھوڑو جی اس کی بات، فلاں بندہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرشتوں میں بھی ایسے فرشتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا قد غفرت لہم، میں نے ان کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہنے لگا یا اللہ اس میں دیکھ وہ آدمی تھا جس کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہی نہیں تھا، وہ دعا بھی نہیں کر رہا تھا، اللہ وہ تو اپنے کام کو آیا تھا اور اپنے کام کے لیے آ کے بیٹھ گیا، اللہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لا یشقا بہم مجلسہ، جو بندہ ان کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے وہ میری رحمت سے معاف نہیں ہو سکتا، وہ میری رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جس کا کام ہی کوئی نہیں، دعا نہیں کی، مانگا نہیں، اللہ کو احترام اتنا ہے کہ ایسا بندہ رب سے دعا کرتا ہے وہی اللہ قبول کر کے جنت کا وارث نہیں بناتا، بلکہ جس کا تعلق ان سے کوئی نہیں وہ بھی بیٹھا ہو اللہ کہتا میں اسے بھی رحمت نہیں کرتا۔ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے،
اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والے خوش نصیب. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا خوش نصیب نہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس انسان کی سنتا ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, اللہ کے سامنے تحیات بیٹھتا ہے, اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے. یہی نہیں, بلکہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ جو بھی کوئی اپنے اللہ سے مانگتا ہے وہ اللہ سے مانگنے کا چہرہ لے کے آئے, اللہ اس کو محروم رحمت نہیں کرتے. مانگنے والا کوئی ہو. تفسیری روایت ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے دور میں قحط پڑ گیا. قحط بڑا سخت ہے, انسانوں کا جینا دھوبر ہو گیا, جانور پریشان, جنگلوں میں درندے پریشان, ہر طرف پریشانی, ہر طرف خوف. لوگوں نے کہا حضرت آئیے میدان میں چلتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. اور مانگے نبی پھر اللہ دے ہی دے. میرے لفظ دیکھیں, مانگے نبی پھر اللہ دے ہی دے. ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ دے؟ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پریشانی تو بہت ہے, تکلیف تو بہت ہے, چلو چلتے ہیں صحرا میں. صحرا میں سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے. کون سلیمان؟ جس کی بادشاہ جنوں پہ بھی تھی, جس کی بادشاہ انسانوں پہ بھی تھی, جس کی بادشاہ درندوں پہ بھی تھی, جس کی بادشاہ پرندوں پہ بھی تھی, تمام حشرات الارض پہ بھی بادشاہ سلیمان کی تھی. دعا کی اللہ سے کہ اللہ ایسی بادشاہ دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دی. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب شیطان حملہ آور ہوا نا, اللہ کے نبی نے گردن سے دبوچ لیا اس کو, اور پھر فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اس کو اس ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ لوگ آ کے دیکھیں شیطان کیسا ہوتا ہے. فرمایا پھر مجھے یاد آیا میرے بھائی نے دعا کی تھی, اللہ میرے جیسی بادشاہ نہ پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد کسی کی دی ہو. فرمایا اس کو میں باندھنے کے بجائے چھوڑ دیتا ہوں, یہ میرے بھائی نے دعا کی تھی. ایسی چاہیے. جناب مر گئے, بچے بھوک و پیاس سے تڑپتے ہیں, جوانوں کے گلے خشک ہیں, زبانیں خشک ہیں, پرندے چرندے درندے پریشان ہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں, چلے اللہ سے درخواست کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے کے لیے سلیمان علیہ السلام صحرا میدان کی طرف جاتے. آئے میدان میں کھڑے, جھک گئے, رک گئے. چند لمحات رکنے کے بعد کہا چلو واپس چلے. کیا ہوا اللہ کے نبی؟ ابھی تو مانگا نہیں ہے, ابھی تو سوال نہیں کیا, اس طرح ہی رہیں گے؟ کیا اللہ نے کہہ دیا ہے واپس چلے جائیں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ میں نے دیکھا چونٹی دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی ہے. ارشاد فرمایا اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ جس طرح یہ دعا مانگ رہی ہے نا, اللہ ہم پہ بارش ضرور برسائے. کوئی انسان مانگے یا پرندہ درندہ چرندہ حشرات الارض, اللہ سب کا مالک ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دور کے 3 شخصوں کا تذکرہ کیا ہے. بارہا وہ روایت ہمارے سامنے کہ سفر کر رہے ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, بارش بڑی تیز ہے, پناہ مانگ رہے ہیں, پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی غار مل جائے, داخل ہونے کا کوئی مقام مل جائے. ایک غار میں داخل ہوئے. مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا, ان کی غار کے دہانے پہ آ کے ٹھہر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. بارش سے تو بچ گئے, اگر غار نہ ملتا تب بھی بچاؤ تھا,
तब भी मुमकिन था हमारी जान बच जाती। इस मौके पे, इस मुकाम पे कोई इंसान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किसको आवाज दें, किसको पुकारें? एक ने कहा किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, जिसको पुकारना जरूरी है और हमारे काम आ सकता है वो हमारे बहुत करीब है। वैदा साल गैबादी अन्नी फैनी करीब, अल्लाह कितना करीब, 2 गज 10 गज 20 मील कितना करीब हो। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी शारक से भी ज्यादा उसके करीब हैं। तो फिर आओ उसको बुलाएं, उसको मांगे, उससे मांगे, उससे पूछे, उससे सवाल करें। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर वो अपने अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। किस तरह? अल्लाह, मैं अपने माँ बाप का बड़ा खिदमत गुजार था। एक दिन जानवर चराते हुए दूर निकल गया, वापस आया। ये मेरी जिंदगी का मिशन था कि सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पेश करता था। खुद भी नहीं, बीवी भी नहीं, बेटे भी नहीं, आल औलाद नहीं, अपना माँ, अपनी बाप, इनके लिए। अल्लाह आया, देखा कि वो तो सोए हुए हैं। या अल्लाह, मैंने ये नहीं चाहा कि ये परेशान हो। मैं दूध का कटोरा लेके अपने माँ बाप की चारपाई के करीब खड़ा हूं, यहां तक कि मेरी बीवी बच्चे दूध पिए बगैर ही सो गए, मैं यहां खड़ा हूं। अल्लाह, जब मेरे माँ बाप बेदार हुए, उठे, तो मैंने दूध उनको पेश किया। अल्लाह, अगर ये महज तेरी रजा के लिए अमल था, अपने करम से इस पत्थर को रास्ते से हटा दे। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो थोड़ा सा हट गया। दूसरा कहते, अल्लाह, मेरे पास एक मजदूर आया था मजदूरी के लिए, उसने मजदूरी की, ये जिम्मेदार था। अल्लाह, जब पैसे लेने का वक्त आया, मजदूरी लेने का वक्त आया, वो आदमी चला गया, मजदूरी नहीं ली उसने मुझसे। मैंने उसकी रकम अलहदा कर दी। जिस तरह अपना कारोबार करता था, इसका भी कारोबार किया। फिर एक अरसा दराज के बाद आया, कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे यहां मजदूरी की थी, वो मेरी मजदूरी दे दो। वो मुस्कुराया, कह रहा, अच्छा हाँ की थी तूने? अच्छा, ये सारा माल है ना, गाय वगैरह, बकरियां, छतरे, ये सारे तेरे, ले जाओ। कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझे मजाक कर रहे हो? अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारा माल है, तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ उसको। कहने लगा, अल्लाह, अगर ये मैंने सिर्फ तेरे खौफ से किया था, तेरे डर से किया था, तेरी रजा के लिए किया था, अपने फजलो रहमत से इस पत्थर को हटा दो। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, पत्थर थोड़ा सा और हट गया, लेकिन इंसान के निकलने की जगह नहीं है। तीसरा कहते, अल्लाह, मैं बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था। अल्लाह, बदनसीबी कि मैं अपनी एक अजीजा के साथ चाहत का तलबगार हुआ, उससे मुतालबा किया, उससे कहा मेरी ख्वाहिश पूरी करो, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी, जो मुंह से कहोगी वो तुम्हें दूंगा। अल्लाह, लेकिन वो बहुत मुत्तकी परहेजगार औरत थी, उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वक्त आया कि हक पड़ गया, परेशानी हो गई। इंसान खाने को रोते हैं, पीने को रोते हैं। मेरे पास आई, मुझे आके कहती है, भाई देखो, मैं बड़ी परेशान हूं, तकलीफ ज़दा हूं, मुझे बहुत दुख है, बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। कहते, अल्लाह, मैंने समझा ये वक्त है कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता। मेरे अल्लाह, मैंने उसको कहा कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है।
مجبور انتہا کی، تڑپتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، بلکتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، پریشان آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو اس رنگ میں بھی بہتر ہے، یہ بھی رنگ ہے تیرا. کہتے ہیں مجبوراً اس نے اس بات کا اقرار کیا. جب ہم گناہ کے ارتکاب کے لیے اکٹھے ہوئے، کہنے لگی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس دنیا کی تنگی، اس کی ترشی، اس کی سختی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، لیکن بغاوت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دوری اختیار کر کے اس گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کے مطلوب بن جائیں گے اور اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا ایک کنکر زمین پہ گرایا جائے ساری زمین جل جاتی ہے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اس کی بات سن کے میرے دل میں بڑا خوف آیا. میں نے وہ پیسے بھی اس کو دیے اور اس کو فارغ بھی کیا، تم چلی جاؤ. اللہ اگر یہ سب کچھ تیرے ڈر سے تھا، تیرے خوف سے تھا، مالک کریم اس کے سبب میں درخواست کرتا ہوں اپنی رحمت سے اس پتھر کو اٹھا دو. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس پتھر کو ان کی غار سے ہٹا دیا. حضوری استجب لکم، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، چوری پھیلاؤ میرے سامنے، جو مانگو گے سب کچھ دوں گا، مگر شکل ایسی ہونی چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ میں بیمار ہوں، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ میں پیاسا ہوں، مانگ رہا ہے اللہ سے، اور ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے. نہیں، یہ مانگنا نہیں. اللہ سے مانگنا ہے تو یوں مانگنا ہے، اپنی دعا غرق ہو جانا، دعا میں ڈوب جانا اللہ میں، منہ سے دعا کے الفاظ نکلیں، آنکھوں سے آنسو نکلیں. ارشاد فرمایا دعا کے اٹھائے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے کہ میں اس کی قبول کر لوں گا. ادعونی استجب لکم ان الذین، بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ان کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دوں گا. مجھ سے مانگو، جب مانگو گے، جو مانگو گے میں اپنے فضل و رحمت سے دوں گا. میرا تم سے عہد ہے، لیکن جس آدمی نے مجھ سے تعلق توڑا، مجھ سے دور ہوا، میرے علاوہ غیر اللہ سے مانگا، علی حجویری سے مانگا، علی المرتضیٰ سے مانگا، بابے فرید سے مانگا، معین الدین چشتی سے مانگا، بہاء الحق سے مانگا، فرمایا اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں. کلمہ پڑھو یا کلمہ نہ پڑھو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو گے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جہنم تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. اگر زندگی میرے اور رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرو، وہ جنت جس کا تصور انسان کے دل میں آ نہیں سکتا میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.